ہوئی ہے اور آپ نے چور کو دیکھ لیا ہے تو آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ گواہی دینی چاہیے اور ساتھ دینا چاہیے، چاہے چوری آپ کے مخالف فریق کی ہی کیوں نہ ہو، چاہے جس کی بھی ہو، کیونکہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے آپ کو اس کی صحیح گواہی دینی چاہیے۔ کوئی قتل ہوا ہے، کوئی ڈکیٹی ہوئی ہے، کوئی رہزنی، کوئی بھی مسئلہ ہوا ہے اور آپ نے وہ دیکھا ہے اور آپ کو گواہی کے لیے بلایا گیا ہے تو آپ کبھی بھی پہلو تئی نہ کریں، اس سے انکار نہ کریں۔ یہ اللہ کی آیتوں کے بیچنے کے مترادف ہے کہ آپ نے اپنی زندگی بچانے کے لیے، اپنا رزق بچانے کے لیے آپ نے ایک گواہی سے منہ موڑا ہے۔ اور آگے بڑی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے کہ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ یعنی نیکی کا یہاں پہ ڈائس پہ کھڑے ہو کر واز کرنا، تقریر کرنا کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے، آپ بھی کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں، یاد کر کے تقریر سنا دیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب خود پہ پڑتی ہے تو پھر انسان کو محسوس ہوتا ہے۔ جب جو سزا میں دوسرے کی بیٹی اور بیٹی کے لیے تجویز کرتا ہوں وہی جب برائی میرا بیٹا اور میری بیٹی کرے تو تب ان کو بھی اگر میں وہی دینے کے لیے تیار ہوتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں حق بجانے میں بالکل صحیح ہوں۔ یعنی دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، کتاب کو پڑھتے بھی ہو اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ سچائی کیا ہے، برائی کیا ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے، برا راستہ کون سا ہے، اس کے باوجود تم خلط ملط کر دیتے ہو چیزوں کو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا یہودیوں کو سمجھانے کا طریقہ ہے۔ مخاطب یہاں پہ یہودی ہیں اور ہر وہ شخص مخاطب ہے جو یہودیوں کے راستے پر ہے کہ اپنے اسلام کو بیچنا تھوڑی تھوڑی بات پر، اور حق اور باطل کو خلط ملط کرنا، اور صحیح بات کو چھپانا، گواہی کو چھپانا، دوسروں کو نیکی کا حکم دینا اور خود جو ہے وہ برائی کرنا، یہ ساری یہودیوں کی صفات ہیں۔ فرمایا یہ کام آسان نہیں ہے، باتیں کرنا آسان ہے۔ دنیا میں چند ہی لوگ، چند ہی گروہ پیدا ہوئے ہیں ہر تاریخ کے ہر دور میں جن کی گردنیں اتر گئی ہیں تو وہ حق سے پیچھے نہیں ہٹے، جن کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں وہ حق سے پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ کو باتیں کرنے والے میرے جیسے بہت سارے مل جائیں گے، لیکن حق پر کھڑے ہونے والے ہو سکتا ہے آپ کو بہت کم ملیں یا ڈھونڈنے سے ملیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا یہ کام بہت مشکل ہے، جس کو اللہ مشکل کہہ رہا ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آسان ہے؟ فرمایا اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اس کام پر قائم رہ سکتے ہو، وَاسْتَعِینُوا، مدد طلب کرو۔ جس کی خاطر تم نے یہ سارا کچھ کر رہے ہو اسی سے مدد طلب کرو۔ آپ کس کی خاطر سارا کچھ کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے ماں باپ کی خاطر تو نہیں کر رہے، نہ آپ رشتہ داروں کی خاطر کر رہے ہیں، نہ محلے کے وڈیروں کی خاطر کر رہے ہیں، نہ بہت بڑے کوئی لینڈ لارڈ یا بہت بڑے جو کوئی دیندار ہوگا یا کوئی بھی بڑے سے بڑا طاقت والا اسی خاطر کر رہے ہیں۔ آپ یہ کر رہے ہیں اللہ کی خاطر، ایسے ہی ہے نا، اور اس کے رسول کی خاطر۔ تو اگر آپ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں تو مدد بھی آپ کو اللہ سے طلب کرنی چاہیے۔ وہ کیسے؟ اللہ نے فرمایا دو طریقے ہیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلی 2 رکعت پڑھیں اور آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا اللہ اپنے سچے پیغمبروں کو بھی آزماتا رہا ہے۔ یعقوب علیہ السلام پر اتنی عنایات تھیں تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ اس کے اوپر تو تیری اس لیے طرح یہ فرما بردار ہے کہ تیری عنایات ہی بہت ہیں، اس کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر دیکھیں کہ وہ ان کے جسم میں کیڑے ڈال دیے۔ یہ تو آپ لوگ جن میں آگے بھی دیکھیں پڑھیں گے ہم، تو وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی پکارتے رہے اور اللہ تعالیٰ کا فرما برداری انہوں نے ویسے ہی اختیار کی جیسے صحت مند ہونے کے ساتھ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ راہ راست پر ڈال دیا، مطلب ہے کہ شفا دے دی۔ تو یعنی ان کو بیماری نے ان کے علم کو، ان کے عمل کو، ان کے ایمان کو 1% بھی نہیں جھنجھوڑ سکی بیماری ان کو تبدیل نہیں کر سکی، ہٹا نہیں سکی۔ تو اللہ کے تو خاص پیغمبر ہیں، ان کو اللہ آزماتا رہا ہے، تو ہم تو ہیں ہی گناہ گار، ہماری آزمائش اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ آپ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بھی کوئی ہو سکتا ہے دنیا میں، آج تک ظاہر ایسا انسان دیکھا ہی نہ ہو،
تو آپ کی بیٹیوں کو بھی طلاقیں ہوئیں، آپ کو گھر سے نکال دیا گیا، آپ کے اوپر اوجڑی ڈال دی جاتی، جانوروں کی غلاظت ڈال دی جاتی، آپ کے ساتھیوں کو اتنی زیادہ ایذائیں دے دی جاتی، اور پھر آپ خود سوچیں کہ آپ کو اگر 50 سال 53 سال آپ نے کسی شہر میں گزارے ہوں اور اسی شہر میں آپ کو زندگی کے لالے پڑ جائیں اور ہر بندہ آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہو جائے، تو یہ کتنی مشکل صورتحال ہوتی ہے، اور آپ اس سے گزرے ہیں۔ تو یہ صبر بھی ضروری ہے نماز کے ساتھ ساتھ، دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ ہر نماز میں اللہ سے تعلق جوڑیں، مدد مانگیں اور ساتھ صبر بھی قائم رکھیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے کہ تم نماز بھی پڑھتے رہو اور صبر بھی کرتے رہو۔ چیخنا شروع کر دیتے ہیں لوگ، یار کیا ہو گیا ہے، بڑے مسائل ہو گئے ہیں، جب سے ہم نیک راستے پر چلے ہیں ہمارے لیے تو مسائل ہی مسائل ہیں، خوف ہے، پریشانی ہے، چیخنا شروع کر دیتے ہیں ہم۔ ہو سکتا ہے ہم سارے یہ شروع کر دیں جب آگے جا کے مسائل آئیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بہت بھاری ہے، بہت کبیر کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، بہت بھاری ہے، مگر ان کے لیے بھاری نہیں ہے جو خشوع کرنے والے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اپنے سامنے ہر وقت اپنے رب کو موجود پاتے ہیں، جن کا یہ یقین ہوتا ہے کہ جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو دوسرا میرا اللہ ہوتا ہے، اور جب ہم دو ہوتے ہیں تو تیسرا میرا اللہ ہوتا ہے، اور جب ہم بھی محفل میں ہوتے ہیں تب بھی اللہ موجود ہوتا ہے، جب ہم اکیلے میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، وادیوں میں ہوتے ہیں، صحراؤں میں ہوتے ہیں، پہاڑوں میں ہوتے ہیں، ریگستان اور جنگلوں میں ہوتے ہیں، جہاں کہیں ہم ہوتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جب یہ یقین ہو جائے تو پھر صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد لینا آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ الذین یظنون، اور جو یہ یقین رکھتے ہیں، جن کا یہ گمان ہے، یہ یقین ہے، انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، اور ان کی ایک دن ملاقات ہونی ہے اور آمنے سامنے ہونی ہے، ہر ایک سے اللہ کی ملاقات ہوگی۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ کہ وہ اسی طرف خرامہ خرامہ لوٹائے جا رہے ہیں، اور ان کا سفر جو ہے وہ اسی منزل کی طرف ہے جس منزل پہ اللہ بیٹھا ان سے ملاقات کرے گا۔ اور آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم حاجی صاحب، حافظ صاحب، ڈاکٹر صاحب، فلاں صاحب، آپ جو کچھ کام کر رہے ہو ذرا بیٹھ کے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایک ایک لمحے کا حساب لینا ہے، اور اس کو بتانا پڑے گا آپ کو کہ یہ زمین کو پانی کیوں لگایا، جانوروں کو چارہ کیوں ڈالا، آپ نے گھر والوں پہ کتنا خرچ کیا، پیسہ کہاں سے لے کے آئے، اور پیسہ آپ نے کن کن ذرائع سے حاصل کیا، کن کن ذرائع پہ خرچ کیا، آپ اپنی زبان سے جو گفتگو کرتے ہیں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، جوانی کا حساب دینا پڑے گا، خوبصورتی کا، خوبصورت آواز کا، یعنی جو جو ہنر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس سب کا اللہ کے آپ سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ جس کا یہ یقین ہے اس کے لیے تو دنیا مشکل ہے ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک میں قول پڑھ رہا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا اتنا ایمان الحمدللہ مضبوط ہے کہ اگر ہمیں جنت اور دوزخ سامنے دکھا دی جائے نا تب بھی ہمارے اعمال میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ایسے مضبوط ایمان کے اور کردار کے لوگ جب پیدا ہوں گے نا پھر دنیا کی تاریخ بدلی جائے گی، پھر آپ دیکھیں گے یہ تحریک بڑی جلدی پھیلے گی، اور اس تحریک سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر جو ہے بالخصوص خیرپور کے اندر، پاکستان کے اندر ایک ایسا انقلاب برپا ہوگا، ایک ایسی تبدیلی آئے گی کہ پھر آپ اور میں انشاءاللہ ہم سکون سے سوئیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے تحت ہمارے سب لوگوں کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل کرے گا، اور ہماری جو بھی مشکلات ہیں ان کا جو ازالہ کرے گا۔ تو یہ رکوع سے آگے بھی تقریر آگے چلتی رہے گی، بنی اسرائیل سے خطاب ہے، اور بنی اسرائیل میں جو جو خرافات تھیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کیا اور کرتا آ رہا ہے، ان کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ ایک جگہ پہ جاتے ہیں، آباد ہوتے ہیں، پھر وہاں پہ ان کی لٹریشن ہوتی ہے، ان کو مار پڑتی ہے، وہاں سے بوری بستر اٹھایا دوسری جگہ پہ جاتے ہیں۔ یہ پہلے جرمنی تھے، جرمنی والوں نے ان کو اتنا مارا، پھر وہاں سے نکلے اور اب فلسطین میں آ گئے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے
کہ ان کو یہاں پہ بھی مار پڑے گی اور پھر یہاں سے نکلیں گے اور پھر پتہ نہیں کہاں ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے، تو یہ مار کھاتے رہیں گے۔ وقتی طور پر لگتا ہے، وہ بھی اس لیے لگتا ہے کہ مد مقابل جو ہے وہ خود بے ایمان ہے۔ جو مسلمانوں کے حکمران ہیں، 56-57 ممالک جو ہمارے ہیں، ان کے حکمران جو ہیں وہ اس تک آلموسٹ جو ہے وہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ وہ آپ حاکم بنتے ہی نہیں ہیں جب تک یہودی اور عیسائی جو ہے وہ ان پر مہر نہ لگا دیں ان کے حکمران بننے کی، چاہے سعودی عرب ہو یا پاکستان ہو۔ ہمارے تو اپنے حکمرانوں کی ٹریننگ جا کے امریکہ میں ہوتی ہے، یہاں پہ آرمی کے اندر بڑے جو عہدے ہیں ان پہ پروموشن ہی اکثر انہیں کی ذمہ داری سے ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے جنہوں نے ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے ان کو ان کی مقام دینے کا اختیار ہی ظالم کا ہے، تو ظالم ہمیشہ ظالم کو ہی پروموٹ کرتا ہے، وہ کبھی بھی مظلوم کو پروموٹ نہیں کرتا۔ وہ تو پھر بڑا ہو جائے گا تو وہ تو گریبان پکڑ لے گا۔ اس لیے بے حیا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ بے حیا کا یار ہوتا ہے، اور جو حیا والا ہوتا ہے وہ حیا والے اور شرم و حیا والے کا یار ہوتا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا، ایک جو رنڈی عورت ہوتی ہے نا، وہ اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو بھی اسی راستے پر لگا دے تاکہ اس کو اس بے حیائی میں، اس غلط راستے پر وہ جو چلی ہوئی ہے اس کو رکاوٹ کوئی نہ بنے، وہ سارے اس کے ہم خیال ہو جائیں۔ اسی طرح یہ ہمارے جتنے بھی اوپر بدماش بیٹھے ہوئے ہیں وہ عوام کو ایسا ہی بنانا چاہتے ہیں کہ عوام بھی ویسے ہی بے حیا ہو، رشوت خور ہو، ظالم ہو، چور ہو، ڈکیٹ ہو، قاتل ہو، اور ان کے اندر جو برائی ہے وہ اچھائی نظر آئے اور جو اچھائی ہے وہ برائی نظر آئے۔ پھر یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم کھل کے کھیل سکتے ہیں۔ اور اگر کل کو اگر یہ عوام جو ہے یہ سچ کو سچ کہنے والی اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے والی بن جائے گی تو پھر ان کا ساتھ دینے کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن پاک کے مطابق جو ہم پڑھتے جا رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ اس کے مطابق عمل کرتے جائیں اور آگے چلتے جائیں، کہ ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کریں کہ جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں ان کو گھر جا کے دہرایا کریں، اور کوشش کریں کہ ان کو عملی زندگی میں لائیں، کیونکہ اس کے بغیر قرآن کے درس کا جو مقصد ہے وہ حل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔